السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے درس میں لیسن نمبر 25 تک پڑھ چکے ہیں جو رسم الخط کے تعلق سے تھا، جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ قرآن مجید میں کہیں کہیں پر الف یا اور واو ایکسٹرا دیا ہوتا ہے جو کہ سائلنٹ ہوتا ہے، اسے نہیں پڑھنا ہوتا ہے، اور وہ بس محض لکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ جیسے کہ یہاں پر افا ام ماتا لکھا تھا، لیکن ہم نے اس کو اف ام ماتا پڑھا تھا، الف ڈراپ ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد اسی طرح واو بھی ڈراپ ہوتا ہے، جیسے کہ لاسٹ لائنز میں زکاتا میں واو نہیں پڑھا ہم نے، حالانکہ واو لکھا ہوا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یا بھی ڈراپ ہوتا ہے اکثر، جیسے کہ موسی لکھا ہوتا ہے لیکن ہم موسیٰ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ لیسن نمبر 26 جو پیج نمبر 49 پر ہے، علامات وقف مینس اسٹاپنگ سائنس۔ اسٹاپنگ سائنس وہ ہے جب قرآن مجید میں علامات وقف آتی ہیں تو ہم وہاں پر رک جاتے ہیں، یعنی قرآن پاک پڑھتے وقت کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی مطلب جو یہاں پر علامات دی ہوئی ہیں جنہیں ہم پڑھنے والے ہیں، تو یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ آتی ہے، اس کے موافق وقف کریں، مطلب جیسے اس کے بارے میں یہاں پر ایکسپلین کیا ہوا ہے اس حساب سے ہمیں وقف کرنا ہے، سٹاپ ہونا ہے۔ تو کیسے؟ یہاں پر نمبر 1 آیت ہے، اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے، آیت پر رکنا چاہیے، اور ویسے بھی قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا سنت ہے، بہتر ہے، جیسے قرآن مجید کی آیت بھی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن مجید کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں۔ تو اس طرح یہ ایک ثواب زیادہ ہے اگر ہم ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر اچھی طریقے سے پڑھیں، تو تجوید اور قرات کے ساتھ پڑھیں۔ تو پھر سیکنڈ نمبر پر جو ایک ایسے عربک کے 5 کے جیسے بنا ہوتا ہے، یہ بھی اٹ از سملر ٹو آیت، تو یہاں پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ دین نمبر 3 وقف لازم، وقف لازم یہاں اس پر ٹھہرنا ضروری ہے، یہاں پہ مسٹ ہے ٹھہرنا۔ تو جو بھی ہماری علامات ہیں جہاں پر ہمیں ٹھہرنا ہے تو وہ سب شوڈ سٹاپ ہے۔ اگر ہم نے کبھی ملا کر پڑھ لیا تو ترجمہ نہیں بدلتا، لیکن وقف لازم یہ چھوٹا سا میم جو بنا ہوتا ہے، یہاں پر ٹھہرنا لازمی ہے، اٹ از مسٹ ٹو اسٹاپ اوور وقف لازم۔ وائی؟ بیکاز اگر ہم نے ملا کر پڑھ لیا تو ترجمہ بدل جائے گا۔ پھر ہے نمبر 4 جو تو بنا ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ ہے وقف مطلق، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ پھر جیم بنا ہوتا ہے وقف جائز کہتے ہیں اسے، یہاں بھی ٹھہرنا بہتر ہے۔ اس کے بعد ہے زا بنا ہوتا ہے چھوٹا سا، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، اگر ٹھہر جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے زا پر۔ اس کے بعد ہے صاد، یہاں ضرورت کے وقت ٹھہرا جائے تو رخصت ہے، مطلب صاد پر بہتر ہے کہ ہم ملا کر پڑھیں، لیکن اگر کبھی سانس ٹوٹ رہی ہو یا ہمیں رکنا ہو ارجنٹ میں تو ہم یہاں رک سکتے ہیں صاد پہ۔ اس کے بعد قوف ہے، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مطلب قوف پر ٹھہرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کاف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہیں یہاں بھی ہے، مطلب جو سیم علامت وہاں پہ کنٹینیو ہوگی، تو یہ جنرلی نہیں دیا ہوتا ہے قرآن مجید میں، لیکن کبھی آ گیا تو یہاں پر جو
پہلے تھا وہی فالو کیا جائے گا. فار ایگزامپل اگر پہلے تو تھا تو یہاں پہ کاف کا مطلب تو ہی ہے. اگر جیم تھا تو یہاں پر کاف کا مطلب جیم ہوگا. اس کے بعد یہ تین نقطے ایک ساتھ آتے ہیں جب، تو یہ معانقہ کی علامت کہتے ہیں اسے. اور دو جگہ تین نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہریں اور ایک جگہ ملا کر پڑھیں. ٹھیک ہے، تو دو بار آئیں گے تو کسی ایک پر ٹھہرنا چاہیے اور دوسرے پر نہیں. اچھا، ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ کس پر ٹھہریں اور کس پر ملا کر پڑھیں؟ فار ایگزامپل اگر تین نقطہ آیت کے اوپر آ رہا ہے اور ایک جگہ بغیر آیت کے ہے، تو بہتر ہے کہ ہم آیت والے پر رک جائیں اور جہاں پر آیت نہیں ہے وہاں ملا کر پڑھ لیں. اس کے بعد ہے قف کی علامت. یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں، مطلب یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد صاد لام صل، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا جائز ہے. تو صل پر نہ ٹھہرنا جائز ہے، ٹھہر سکتے ہیں. تو مطلب اجازت ہے کہ ہم یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. کہاں پر؟ صل پر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. پھر صلاح کر کے ہوتا ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. صلاح 13 نمبر پہ صلاح، یہاں پہ ملا کر پڑھنا ہے. اس کے بعد لام الف، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا. اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا. مطلب یہ ہے کہ جب یہ آیت کے ساتھ آتا ہے تو یہاں پر ٹھہرو یا نہ ٹھہرو کچھ فرق نہیں پڑتا، مطلب نہیں بگڑتا. لیکن بغیر آیت کے ایسی درمیان میں کہیں عربک ٹیکسٹ میں قرآن مجید میں آ گیا تو یہاں پر نہیں ٹھہرنا از دا مسٹ. اٹ از obligatory, it is must to not stop. ٹھیک ہے، it is must not to stop. اس کے بعد سین یا سکتہ ہے تو یہاں پر رکنا ہے لیکن سانس نہیں توڑنا ہے، جو 15 نمبر پہ ہے. پھر 16 and this is the last، یہاں پر بھی رکنا ہے، سکتہ سے زیادہ دیر آواز بند کریں اور سانس نہ ٹوٹنے پائے. مطلب سکتہ میں رکنا ہے، سانس نہیں توڑنی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وقفہ میں تھوڑا زیادہ رکنا ہے اور سانس نہیں توڑنی ہے. اس کے بعد یہاں ہے جہاں کئی علامات ہوں تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے. جس سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بہت ساری اسٹاپنگ سائنز یا کہیں رکنا ہے نہیں رکنا ہے سب مکس کر کے دی ہوتی ہے. نارملی صلاح اور زا سین ایسے اکثر ساتھ میں ہوتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، جو ٹاپ پر ہے، جو اوپر ہے سب سے، اس کو فالو کرنا ہے. جیسے کہ اگر جیم ہے ٹاپ پر تو رک جانا ہے، اگر لام الف ہے تو نہیں رکنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں. جیسے کہ ہم نے پہلے سیکھا ہے کہ جب ہم رکتے ہیں یا اسٹاپنگ سائن ہوتی ہے تو ہم لاسٹ لیٹر کو ساکن کر دیتے ہیں. تو اگر ان کیس ہماری سانس کبھی بیچ میں ٹوٹ رہی ہے اور وہاں پر آیت نہیں ہے تو ہمیں ویسے ہی اسٹاپنگ سائن والا رول فالو کرنا ہے. مطلب وہاں وہ جو لاسٹ لیٹر ہے جہاں ہم رک رہے ہیں اس کو ساکن بنا دینا ہے. لیکن کیا کرنا ہے پھر، کیونکہ وہاں پہ اسٹاپنگ سائن نہیں تھی پھر بھی ہم رک گئے تو ہم پیچھے سے تھوڑا پڑھیں گے. یہ سارے رولز تھے اسٹاپنگ سائنس کے. تو یہاں پر جہاں پر نہیں رکنا ہے، مسٹ ناٹ اسٹاپ، دیٹ از لام الف. اور جہاں پر رکنا ہے دیٹ از وقف لازم، چھوٹا سا میم بنا ہوتا ہے، مطلب مسٹ اسٹاپ. تو یہ دو ہی ہے جہاں پر رکنا وقف لازم پر بہت ضروری ہے، لازمی ہے، اور نہیں رکنا لام الف پر بہت ضروری ہے. باقی ہر جگہ اگر ہم رک کر پڑھیں، ٹھہر کر پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور صرف صلاح ایسا ہے کہ جہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، جو سائن نمبر 13 ہے یہاں پر.
ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ گیا ہوگا. اور اس کو بہت زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 2 جو ہے تھم رول یاد رکھیں. وہ یہ ہے کہ وقف لازم پر رکنا بہت ضروری ہے اور لام الف پر نہیں رکنا ضروری ہے، اور باقی کی علامات پر اگر آپ رک جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. یہاں پر ایڈیشن یہاں پہ کیا آ جاتا ہے، سکتہ اور وقفہ کا، کہ یہاں پر ہمیں رکنا ہے سکتہ میں تھوڑا اور سانس نہیں توڑنی ہے، وقفہ میں زیادہ رکنا ہے اور سانس نہیں توڑنی ہے. اس کے علاوہ جو 3 نقطے 2 بار آتے ہیں تو کسی ایک پر رکنا ہے اور ایک پر نہیں رکنا ہے. اس کے علاوہ صلاح کی علامت میں ملا کر پڑھنا ہے. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.